بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قصہ تین نوجوان بھائیوں کا۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انتقائیہ کے مقافات میں سے میں نے اونچی جگہ پر تین قبریں دیکھیں۔ ان پر ایک شعر لکھا ہوا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باداب پرست کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک ہی آ جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر پر ملائے گی جس کا وہ مستحق ہوگا۔ کیسے مزہ لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس کا اترنا نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہروں کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینیں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے کہا، کیا دیکھا ہے؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا، سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ تین بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطان کا مصاحب، ہمارے علاقوں کا ولی تھا، عبد المالک بن مردان نے اس کو ولی بنایا تھا۔ وہ ایک ظالم، جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کوئی کسی پر قرض ہے جس کے لیے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو، جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پہ لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو خداوند عالم اس سے باز پرست کرے گا اور اس نے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا بھی دے گا۔ جب یہ کام کرو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا، اور عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دڑم کی آواز سنی۔ قریب تھا اس کا دل اس طرح پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا، میں تو مظلوم کو دیکھا، پھر اس کی مدد کیوں نہ کی؟ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر شاعر لکھنے کی وصیت کی تھی، اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امراض چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبد المالک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا جہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چڑاووں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا۔
اور کہا اے میرے بھائی کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو بہت جلد اس پر موت اچانک ہی آ جائے گی اور اسے عظیم مالک اور تمام بڑائی چھین کر اس کو قبر میں ٹھہرائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس نے اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رویا، پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس نے کہا میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں خیریت سے ہوں، توبہ کتنی خوبی اور بلائیوں کے لیے کی جمع ہے۔ میں نے کہا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ نیک پیشاؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری اور فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی اور اس نے باپ سے کہا ابا جان وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر شعر لکھ دینا۔ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گاڑ نوجوان کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم کو جوڑوں کو بسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور واپس گھر آ گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔